بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ اوئے شیخ چلی، باہر نکل، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ صبا اونچی آواز میں چراتے ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں واویلا مچایا ہوا ہے؟ سلمان خان زادہ جو کہ میکرونی سے انصاف کر رہا تھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، تمہیں سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو، موٹے کہیں کے، ہر وقت ٹھونستے ہی رہتے ہو۔ سوکھی ہڈی، خبردار جو میرے کھانے کو نظر لگائی، تمہاری طرف آ کے نہیں کرتا میں، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس نے فخریہ انداز میں کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چھت پر چلی گئی، جہاں پر ولید خان زادہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کبوتروں کو دانے ڈال رہا تھا۔ ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز وہ اپنی ہی گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا سر ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحوں تک تو وہ سمجھ نہیں پایا کہ اسے ہوا کیا ہے، لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر جانی پہچانی شخصیت کھڑی نظر آئی، جس نے ہاتھ میں ایک بہت ہی موٹی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ اگلے ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کی اس کتاب کے ساتھ دھلائی کی گئی ہے۔ ہائے اللہ، مار ڈالا مجھے، پاگل لڑکی، تمہیں تو میں جان سے مار دوں گی۔ اب کیا کر دیا ہے میں نے؟ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا نیچے کی طرف بھاگا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میری اسائنمنٹ تم نے کاپی پیسٹ نہیں کی، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ہاتھوں میں نے ایسا ہی کیا تھا، دن رات بیٹھ کر تمہاری اسائنمنٹ بنائی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ 100% AI ڈیٹیکشن آیا ہے میرا، تمہاری وجہ سے میں میٹس میں فیل ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اسے بک سے مارنا چاہا، مگر دلاور خان زادہ کی آواز پر اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو سامنے ہی بڑے برو کھڑے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو؟ دلاور خان زادہ نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں تو آرام سے بیٹھا اپنی میکرونی کھا رہا تھا۔ سلمان صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ صبا میں نے تمہیں کہا تھا، کیا میں تمہیں ولید کے ساتھ بات کرتا ہوا نہ دیکھوں؟ تم پھر سے یہاں پر آ گئی ہو۔ دیکھا بھائی، یہ خود میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ولید نے کچھ کہنا چاہا تو صبا آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ اس کو کیا گھور رہی ہو؟ مجھ سے بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب کس بات پر تم لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے؟ ایک تو تم لوگوں کو خود بھی سکون نہیں ہے اور دوسروں کو بھی سکون نہیں لینے دیتے۔ اس نے میری اسائنمنٹ غلط بنائی تھی، اس کی وجہ سے میں مڈس میں فیل ہو گئی ہوں۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اسے اپنا کام کرواؤ؟ کیا تم اس کی قابلیت سے واقف نہیں ہو؟ خود تو یہ ابھی تک FSC کے لیے نہیں کر سکا، یونیورسٹی لیول کی اسائنمنٹ خاک بنائے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ اپنے ایک دوست سے مجھے اسائنمنٹ بنوا کر دے گا۔ میں نے اسے 5000 بھی دیے تھے، اب وہ میرے پیسے بھی واپس نہیں کر رہا ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا گلا دبا دے۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ نہیں بھائی، تم تو پہلے اپنے کمرے میں جاؤ، تم سے میں بعد میں نپٹوں گا۔ اور صبا تم میرے ساتھ میرے اسٹڈی روم میں چلو، میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ سنجیدگی سے اسے حکم دے کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئے۔ صبا کی بچی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تم نے بھی تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور ہاں، وہ 5000 جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ اب میں سود سمیت واپس لوں گی۔ اسے دھمکی دیتی ہوئی وہ اسٹڈی روم میں داخل ہو چکی تھی۔ دلاور صاحب اس وقت اپنی ٹیبل کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں ایک کتاب اٹھا رکھی تھی۔ اقبال قریشی کے گھر سے تمہارے خلاف شکایت آئی ہے، تم نے پھر سے ان کے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، آخر کب تک تم اس طرح سے چھوٹے بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہو گی؟ یونیورسٹی میں تو تم پہنچ گئی ہو، عمر تمہاری 21 سال ہو چکی ہے، لیکن دماغ ابھی بھی تمہارا گھٹنوں میں ہی ہے۔ وہ میں نے نہیں بلکہ کسی بچے نے مارا تھا۔ اور اس بچے کے ساتھ کرکٹ کون کھیل رہا تھا؟ اس نے معصومیت سے کہا۔
بگ برو، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، آخری بار معاف کر دو، اس نے للچائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پلیز میری ماما کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا، ورنہ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اکیڈمی بھی جانا ہے۔ ان کی اگلی بات مکمل سنے بغیر ہی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ دلاور صاحب اس کی پشت کو دیکھتے رہے کہ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی پھپھو جان بیٹھی ہوئی تھی، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ پہلو میں انہوں نے اپنا سب سے بڑا سپوت بٹھا رکھا تھا، جو کہ ان کے بقول سکندر اعظم کی طرح پوری دنیا فتح کر چکا تھا، حالانکہ ابھی تو وہ پاکستان سے باہر بھی نہیں گیا تھا۔ ارے صبا بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے۔ میں بھابھی کو آگے یہی بتا رہی تھی کہ تمہیں گھر بار بیٹھنے کی عادت ڈالیں، ورنہ اس طرح سے تمہارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ارے لڑکیوں کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے اور گھرداری سیکھنی چاہیے، یہ لوفری اور آوارہ گردی والے کام تو لڑکوں کے ہوتے ہیں۔ پھپھو جان، یہ نصیحت اس کو دینی چاہیے جو خود اس پر عمل کرنا جانتا ہو۔ بھابھی دیکھ رہی ہیں کتنی لمبی زبان ہے اس کی، ذرا بھی دید لحاظ نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی آمنہ بیگم کی شکایت لگائی تو وہ اپنی بیٹی کو گھورنے لگی۔ اماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا ہے؟ پھپھو کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اب وہ اپنی ماں کی توجہ دوسری طرف مبذول کروا رہی تھی۔ کچن میں جاؤ، رانی تمہارے لیے کھانا لگا دے گی۔ ارے بھابھی، اب کیا یہ اپنے لیے خود کھانا بھی نہیں نکال سکتی ہے؟ توبہ توبہ، کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ پھپھو کو ایک نیا موضوع مل گیا تھا اور اب وہ اس پر زور و شور سے تقریر کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں انگلی دیتی کچن میں گھس گئی۔ اور اس عورت کو اپنے گھر میں آرام نہیں، ہر روز منہ اٹھا کر ہمارے گھر تشریف لے آتی ہیں۔ یار، ہمیں اسے اپنے گھر میں بٹھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان میں ذرا سا لحاظ تو ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے خلاف باتیں کرنا یہ کیسے مینرز ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پھپھو کی بیٹی کچن میں ہی کھڑی ہے۔ وہ اپنی بہن کو دیکھ کر زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں تو وہ تب آئی جب اسے ایک پائیدار آواز سنائی دی۔ امی امی، یہ آواز اس کی پھپھو کی بیٹی کی تھی۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر نکلی۔ امی اٹھیں، اب ہم یہاں پر مزید نہیں رک سکتے ہیں۔ جس گھر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم وہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں رکیں گے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ امی جان، اپنے آپ کو گھر جا کر ہی میں بتاؤں گی۔ ارے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو اپنی ممانی کو بتاؤ، اب اس کی نوبت نہیں رہی۔ امی جان، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی ماں کو بازو پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے زبردستی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ صبا بیگم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آمنہ بیگم غصے سے کچن کے اندر داخل ہوئی۔ اب کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ امی جان، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اسے پوچھیں، اس کی زبان کو لگام نہیں ہے۔ امی جان، صبا نے بولنا چاہا مگر آمنہ بیگم نے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ اب اپنے باپ سے ہی اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا، کیونکہ میں تو انہیں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گی۔ وہ دونوں ہی کچن سے جا چکے تھے جبکہ صبا پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ ہی اپنی تیز زبان کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کرتی تھی۔ اس نے بابا سے ٹرپ پر جانے کے لیے پرمیشن لینی تھی، مگر اب اسے وہ ٹرپ بھی اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے بابا کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ بابا جان، قسم سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس کر جاؤ۔ صبح تمہاری وجہ سے ہمیشہ ہی مجھے اپنی بہن کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی فکر نہیں ہے تو ہماری عزت کی ہی فکر کر لو۔ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم بڑوں کی عزت ہی نہ کرو؟ مگر بابا جان، وہ تمہاری پھپھو جیسی بھی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان سے احترام سے بات کرو۔ تم اپنی کزن کی فطرت سے واقف تو ہو۔ اب وہ سارے خاندان میں یہ بات مشہور کروا دے گی، میں کس کس کو جواب دوں گا؟ ہر کوئی میرے بارے میں ہی باتیں کرے گا۔ صبا، تم نے ہمیشہ ہی مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کروایا ہے۔ خبردار جو تم نے آنسو بہائے، غلطی تمہاری ہے۔ ایک ہفتے تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔
یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، ہمیشہ میں مصیبت کو آواز کیوں دیتی ہوں۔ دن کے وقت اس کی دلاور صاحب سے اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی تھی۔ گھر بار آئی تو اماں جان نے اچھا خاصا سنایا، پھر پپو جان نے کسر نکالی اور ابا جان، مجھے لگتا ہے کہ جلد از جلد مجھے شادی کرنی پڑے گی۔ نہیں، اگر میرا شوہر بھی ایسا نکلا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اپنا ذہن بھٹکانے کے لیے اس نے موبائل اٹھا لیا تھا، مگر وہاں پر بھی کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب اس کی خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے ابا سے ٹرپ کے لیے پرمیشن مانگنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ آگے سے 100 باتیں سننے کو ملیں گی۔ کالج سے واپسی پر اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ مووی دیکھنے جائے گی۔ وہ ٹکٹ لے کر جیسے ہی ہال میں داخل ہونے لگی، کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ محترمہ، چلے مان لیتا ہوں کہ میں اندھا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ کے پاس تو آنکھیں ہیں، آپ تو ان کا استعمال کر سکتی ہیں۔ یا پھر آپ نے بھی آنکھوں کی بجائے بٹن فکس کیے ہوئے ہیں؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری خوبصورت آنکھوں کو بٹن کہنے کی؟ وہ ہتھے سے یوں کر گئی تھی۔ اس کے دوست نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ دیکھو مسٹر، میں تم جیسے لڑکوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اس کے سامنے اس وقت 6 فٹ کا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ ملٹری میں ٹریننگ کرنے کی وجہ سے اس کی باڈی مزید چوڑی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ جو بھی لڑکی اسے دیکھتی ہی رہ جاتی، جبکہ صبا بیگم اسے بلڈوزر کا خطاب دے رہی تھی۔ دریاب قریشی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محترمہ، آپ جا کر پہلے اپنی دوست کی آنکھوں کا علاج کروائیں تاکہ انہیں سب کچھ ٹھیک طرح سے دکھائی دے۔ مسٹر، آپ کے لیے بھی یہی مشورہ ہے۔ کیا ہوا ہے دریاب؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مووی سٹارٹ ہونے والی ہے، جلدی سے چلو۔ اچانک ہی ان کی نظر صبا پر پڑی تو وہ خوشگوار انداز میں اس کی طرف بڑھیں اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو تم؟ اس دن کے بعد تم نے چکر ہی نہیں لگایا۔ میں نے تمہارا انتظار بھی کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ تم دوبارہ ضرور آؤ گے۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اسے شکوہ کر ڈالا۔ دراصل وہ اس کی سہیلی کی بہن تھی۔ پہلے وہ اپنے دوست کے گھر کافی آتے جاتی رہتی تھی، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی اس کی اپنی سہیلی سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ان کے گھر نہیں گئی۔ تو کیا سامنے کھڑا لڑکا اس کی سہیلی کا بھائی تھا؟ وشوا نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ اس کا ایک بھائی بہت زیادہ خڑوس ہے۔ تو کیا یہ وہی بھائی تھا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا، لیکن فوزیہ بیگم نے جلد ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ یہ میرا دیور ہے۔ دراصل آج ہم مووی دیکھنے کے لیے آئے تھے، ہماری پوری فیملی آئی ہے۔ تم چلو، میں تمہیں اپنی فیملی سے بھی ملواتی ہوں۔ وہ ہچکچا گئی، جبکہ دریاب کینہ توڑ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسے دریاب کے برابر والی سیٹ ملی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ جا کر ٹکر مارے۔ وہ اس انسان سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی اس کے قریب جا رہی تھی۔ اب وہ بیٹھ بھی جائیں، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ دریاب کے کہنے پر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کے برابر والی سیٹ میں بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اس کی کونی دریاب کی کونی سے ٹکرائی۔ وہ تھوڑی سی بے چین ہو گئی۔ دریاب نے اپنا ہاتھ اب اپنی گود میں رکھ لیا تھا تاکہ وہ لڑکی اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ مووی ہال میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ساری چیزیں بڑی مہارت سے چھپا کر اندر لے کر گئی تھی۔ جیسے اس نے لیز کا پیکٹ کھولا، دریاب نے اس کو کینہ توڑ نظروں سے گھورا۔ کیا آپ کو بھی کھانا ہے؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، آپ کی مہربانی، دریاب نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا اور اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں اسے باتیں سنانے لگی۔ مووی بہت زیادہ دلچسپ تھی، مگر وہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اس نے اپنی دوست کو کہا، چلو نا واپس چلتے ہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہم نے پورے 1200 کا ٹکٹ لیا ہے، اور جب تک مووی ختم نہیں ہوگی میں اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔
وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کا سر ڈھلکا کر دوراب کے کندھے پر آ کر ٹکا۔ اس نے جب نگاہ اس لڑکی کے چہرے پر ڈالی تو وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت آنکھیں، بڑی بڑی پلکیں، تیکھی ناک، بھرے بھرے ہونٹ، بلا شبہ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دوراب جلدی ہوش کی دنیا میں آیا اور ایک جھٹکے سے اس کو پیچھے کی طرف ہٹایا۔ اس کا سر ڈھلکتے ہوئے سیٹ کے ہینڈل کے ساتھ لگا تھا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ میڈم صاحبہ، اگر آپ نے مووی نہیں دیکھنی تو مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ڈیوٹی پر کھڑا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے بہت ہی مودبانہ انداز میں وہاں سے تشریف لے جانے کے لیے کہا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی ہال سے باہر نکل آئی۔ اس کی دوست بھی مجبوراً اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ یار، تم ایک جگہ پر آرام کیوں نہیں ہے؟ اتنے مزے کی مووی چل رہی تھی۔ میں تمہیں پھر کسی دن دکھانے کے لیے لے کر آ جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ تو اب میں مر کر بھی نہیں آؤں گی۔ اس کی دوست نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کیا۔ وہ یہ بات مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ اس نے گھر بھی واپس جانا ہے۔ شام کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تو دیکھا کہ گھر سے ہزاروں کے حساب سے کالز آ چکی تھیں۔ اس کی ماما اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ بابا کا الگ بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اسی ہوٹل میں اس کا کزن بھی تشریف لے آیا۔ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ دلاور خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ اس نے ابھی تک کالج کا وائٹ یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور تم یہاں پر لوفریاں کر رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ؟ بھائی پلیز ماما بابا کو مت بتائیے گا۔ میں بھول گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ مجھے انہیں انفارم کرنا چاہیے تھا، مگر میرے مائنڈ سے ہی نکل گیا تھا، اور اوپر سے میری مووی ہال میں ذلیل انسان کے ساتھ لڑائی بھی ہو گئی تھی۔ تو کیا تم مووی دیکھنے کے لیے بھی گئی تھی؟ دلاور خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ دلاور بھائی، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو پھر میں آپ کی مدد بھی نہیں کروں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ شمع صاحبہ کو پسند کرتے ہیں اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ صرف میں ہی ہوں جو آپ کا ٹانکا فٹ کروا سکتی ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ دلاور خانزادہ نے گہری سانس لی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ایسی بات تھی جو دلاور خانزادہ اپنے آپ سے بھی چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ شمع سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اس کو اپنانا چاہتا تھا، مگر وہ اظہار محبت کرنے سے بھی گھبراتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کا محبوب اس کو انکار کر دے، اور وہ انکار سہنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ اس بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ مجھے ڈانٹیں گے، اس نے اپنی بتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کچھ دن پہلے ہی اس کے کمرے میں گئی تھی۔ وہاں پر اس نے ٹیبل پر ایک ڈائری دیکھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کی پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانا بہت ہی غلط بات ہے، مگر وہ اپنے تجسس کا کیا کرتی؟ اس نے وہ ڈائری کھولی جس میں دلاور صاحب کی پریم کہانی لکھی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں خوشی سے چمکتی چلی گئیں۔ اس کے بعد دلاور صاحب کا ایک راز آ گیا تھا جس کا استعمال وہ مشکل وقت میں کر سکتی تھی۔ آج بھی وہ دلاور صاحب کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے ماما بابا کی کال نہیں آئی تھی۔ مجھے میری بہن نے اس بارے میں بتایا تھا، اس لیے میں انہیں کہوں گا کہ تم میرے ساتھ گئی تھی۔ کیا آپ میرے لیے ڈانٹ برداشت کریں گے؟ ہاؤ سویٹ دلاور صاحب، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی پورا کرو گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دلاور صاحب اس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فاروق صاحب اس سے تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے۔ انہوں نے دلاور کو ڈانٹا بھی تھا کہ مجھے تم سے اس قدر لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ آفس لے کر گئے تھے تو کم سے کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔
اس کا عقل کو خود تو احساس نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ذرا سی غیرت ہے کہ اپنے ماں باپ کو انفارم ہی کر دے۔ انہیں ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو اپنی لاپرواہی کی اس عادت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کسی دن بڑی مشکل میں نہ ڈال دے۔ ان کی باقی 2 بیٹیاں سمجھدار تھیں، ایک کی تو شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ میں سیٹل تھی، اور دوسری بیٹی کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ صرف صبا بیگم ہی بچی تھی۔ اس کے سامنے اگر شادی کا نام لیا جائے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے کون سا شخص ہوگا جو ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ رشتے والی تو صبا کا نام سن کر ہی گھبرا جاتی تھی، کیونکہ اس کی حرکتوں سے نہ صرف پورا محلہ بلکہ ان کی سوسائٹی بھی واقف تھی۔ اسے کالج سے جو 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اب اس میں دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کو نوٹ کرتی تھی۔ صبا پچھلے 3 دنوں سے اپنے کالج کے ارد گرد ایک نقاب پوش آدمی کو دیکھتی تھی۔ اس نے جب وہ اپنی کلاس روم کی کھڑکی میں کھڑی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی تو اس کی نظر دوبارہ سے اس نقاب پوش پر پڑی جو کہ پچھلی گلی میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں پہلے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی دوست کو بھی اس بارے میں بتائے اور اس کو اعتماد میں لے کر پرنسپل صاحب کے پاس جائے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وہم ہو۔ پہلے وہ خود اس بارے میں پتہ لگائے گی اور پھر بعد میں کسی اور کو بتائے گی۔ اس میں یہ گندی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی توپ چیز سمجھتی۔ اپنے ماما بابا کی تمام تر نصیحتوں کو اس نے نظر انداز کر دیا اور چھٹی ٹائم جب وہ نقاب پوش کالج کے پچھلے حصے کی طرف گیا تو وہ بھی مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ آواز پیدا مت کرے۔ بہت ہی محتاط انداز میں چلتی ہوئی وہ گلی میں داخل ہو گئی۔ آج سے پہلے وہ اس علاقے میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہاں پر گنے چنے ہی گھر تھے۔ اس نے اپنی کسی کلاس فیلو سے سنا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی گھر آباد نہیں ہے، سارے گھر بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر رہنے والے امریکہ اور کینیڈا میں سیٹل ہیں۔ کبھی کبھار سال میں 1 بار چھٹیاں بنانے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو ان گھروں میں رہائش اختیار کرتے ہیں، ورنہ یہ گھر خالی ہی پڑے رہتے ہیں۔ 2 گھر ایسے تھے جن کو کرائے پر چڑھایا گیا تھا۔ وہاں کا ماحول بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا موبائل نکالنا چاہا تاکہ اپنی دوست کو کال کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نمبر ڈائل کرتی اس کو ایک چیخ کی آواز سنائی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر موبائل اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کے پاس ابھی بھی موقع تھا، وہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی، مگر اس نے بھاگنے کی بجائے آگے بڑھنے کو ترجیح دی۔ جیسے ہی وہ اس گلی میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ سامنے ہی اس کے پروفیسر صاحب زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سر سے خون نکل رہا تھا اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا۔ تم قاتل ہو، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ نقاب پوش نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ وہاں پر اجنبی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھوں میں حیرت آئی، پھر بے یقینی اور پھر غصہ۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر اسے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے گھٹنے زخمی ہو چکے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اپنی موت اپنے بہت ہی قریب کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اب میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، تم نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا، میں تمہارا یقین کبھی بھی نہیں توڑوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پنکی فنگر اس کی طرف بڑھا دی۔ نقاب پوش انسان حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑا سا ہچکچائی۔ یہ وعدہ کرنے کا انداز ہے، ویسے حیرت کی بات ہے، اس قدر سیریس سچویشن میں بھی تمہیں کامیڈی سوچ رہی ہے۔
اس نے شرارتی انداز میں اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب اچانک ہی اس کی نظر اپنے باس پر پڑی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو بے ہوش کرو اور اسے لے کر بیسمنٹ میں پہنچو۔ باس کی آواز سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ جب اسے دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ ٹھنڈے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ جیسے ہی اس کی آواز فضا میں گونجی، بیسمنٹ کی لائٹس آن ہو گئی۔ اس کے لیے اب روشنی میں آنکھیں کھولنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ چھوٹی لڑکی، کیسی ہو تم؟ ایک انجانی سی مردانہ آواز سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ایک نقاب پوش کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میرے ماما بابا میرے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ تمہیں اس جگہ پر آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں کافی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ہمارے پیچھے ضرور آؤ گی، مگر اتنی جلدی آؤ گی اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا ملے گا؟ اب تم ہمارے مشن کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہو۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، سر میری بات مانیں تو اس لڑکی کو جانے دیں۔ مجھے تو یہ بے وقوف سی لگتی ہے۔ دوسرے نقاب پوش انسان نے لقمہ دیا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگے۔ دیکھیں تو آپ کا دوست کتنا سمجھدار ہے۔ آپ ابھی اس کی طرح تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ یہاں پر کوئی مووی نہیں چل رہی ہے، یہ حقیقی زندگی ہے، اور اب تمہاری ڈیوٹی بھی یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ تم اب کشمیر جاؤ گے، وہاں پر تم نے سعید نامی شخص کو تلاش کرنا ہے۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نقاب پوش نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ دونوں ہی وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ اب وہ بیسمنٹ میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالنا چاہا مگر وہاں سے وہ موبائل غائب تھا۔ اس کا بیگ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کی ساری چیزیں وہ لوگ اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ اس نے بہت سی انگلش موویز دیکھی تھیں جس میں لڑکیوں کو اغوا کر کے آگے انہیں بیچ دیا جاتا تھا۔ کہیں یہ مجھے بیچ تو نہیں دیں گے؟ اس طرح کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب وہ نقاب پوش دوبارہ سے بیسمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ وہ کھانا اس نے صبا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کھا لو تاکہ تمہیں تھوڑی سی طاقت آ جائے۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹرے اٹھا کر بیسمنٹ سے باہر نکل گیا۔ صبا حد سے زیادہ منہ کھولے اس بے لحاظ انسان کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی بالکل، ہمارے یہاں منتیں نہیں کی جاتی، مگر مجھے بھوک لگی ہے۔ اب تمہیں صبح ہی کھانا ملے گا۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہارا کچومر بنا دوں گی۔ تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دو گے۔ تم شاید یہ بات نظر انداز کر رہی ہو کہ تم اس وقت میری دسترس میں موجود ہو اور میں تمہارے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ یکدم ہی بدلا تھا۔ صبا کو خوف کی ایک لہر اپنے جسم کے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جب تک تم میری قید میں رہو گے تب تک تم میری ہی بات مانو گی۔ اگر تم نے میرے کسی بھی حکم کی خلاف جانے کی کوشش کی تو تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ ابھی تم نے کھانا کھانے سے انکار کیا ہے تو اب ساری رات تم اس کمرے میں کھڑی رہو گی۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا اس کے قریب آیا تو وہ پیچھے کی طرف کھسک گئی، لیکن وہاں پر دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ صبا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہا مگر اس نقاب پوش نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ تمہاری سزا 2 گھنٹے بڑھ گئی ہے۔ اب تم صبح 8 بجے اٹھو گی۔ تم بہت ہی ظالم انسان ہو۔ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اس ظالم انسان نے اپنی آنکھیں بند کی ہوں۔ پوری رات ہی صبا کھڑی رہی تھی۔ جب اسے بیٹھنے کا حکم ملا تو وہ زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اپنے تجسس کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ تم کب تک مجھے یہاں سے رہائی دو گے؟ میں غیر مرد کے ساتھ یہاں پر اکیلی نہیں رہ سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری آسانی کے لیے میں نے اس چیز کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اپنے آپ کو نکاح کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ آج شام میں تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات سوچی تھی کہ ایک جوان کنواری خوبصورت لڑکی کے ساتھ کم سے کم میرے جیسے ہینڈسم شخص کو بغیر کسی رشتے کے تو نہیں رہنا چاہیے۔ صبا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ تم مجرم ہو۔ تم نے میرے پروفیسر کو جان سے مارا ہے۔ میں ایک بار یہاں سے باہر نکل جاؤں، میں پولیس میں تمہارے خلاف مقدمہ درج کر دوں گی اور تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گی۔ تمہارے پروفیسر کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ زندہ ہے۔ اس کو بس اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ تم میری بیوی نہیں ہو اور نہ ہی میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے۔ آج شام جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن فی الحال کے لیے اپنا منہ بند کر کے رکھو اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، ورنہ تمہارا ذہن کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کمرے سے پھر سے نکل گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اس نے بہت ہی ڈرامہ اور عجیب خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے پروفیسر اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر وہ ان کی مدد کرنے کی بجائے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ نقاب پوش اس کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دراب خانزادہ کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر وہ ابھی اس کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اگر وہ اسے وہاں سے بھیج دیتا تو ان کا پلان فیل ہو جاتا۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ دراصل وہ لوگ ایک گینگ کو پکڑ رہے تھے جو کہ لڑکیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرتے تھے۔ صبا کا پروفیسر بھی اسی گینگ کا حصہ تھا۔ انہوں نے اسے جان سے نہیں مارا تھا بلکہ اسے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا۔ اب وہ لوگ اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں پروفیسر کی ویڈیو دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ذرا سا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے موبائل پر وہ ویڈیو آن کر دی۔ پروفیسر صاحب اس وقت کچھ لوگوں کی کسٹڈی میں تھا۔ تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے تمہارے سکون اور اطمینان سے ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میری بلا سے تم بے چین بیٹھی رہو۔ میں اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک کہ ٹھیک وقت نہیں آ جاتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ اس نے نقاب پوش کے خراٹے اس وقت کمرے میں گونج رہے تھے۔ دراب صاحب پچھلے 3 دنوں سے ٹھیک طرح سے سو نہیں پائے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ دبے قدموں اس کے پاس گئی اور اس کی جیب ٹٹولنے لگی۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ میں ایک چابی لگی۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے وہ چابی اس کی جیب سے باہر نکال لی۔ اس کام کا تو اسے بچپن سے ہی ایکسپیرینس تھا۔ اکثر ہی بابا کی جیب سے وہ اس طرح سے چابیاں نکالتی تھی۔ شروع میں تو وہ پکڑی جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں اسے اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ پھیلی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دراب خانزادہ کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکی دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ رکو، تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ حلق کے بل چلایا تو اس نے باہر سے دروازے کو لاک لگا دیا۔ مگر یہ کیا؟ اب سامنے ایک اور دروازہ موجود تھا، مگر اس پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ شاید اس بات کو جانتی نہیں تھی کہ فی الحال اسے جس بیسمنٹ میں رکھا گیا تھا وہاں پر ہر جگہ ہی لاک موجود تھے۔ سیکیورٹی کی ہر طرح سے ایشورنس کرائی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کون سی دنیا میں آ گئی ہوں؟ پتہ نہیں میں کس انجینئر سے جا کر ٹکرا گئی۔ اس نے وہاں پر جا کر لاک لگایا لیکن پاسورڈ غلط آیا۔
اسی وقت ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے باہر سے کوئی دروازہ کھول رہا ہو۔ وہ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کاشف جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ کاشف نے پلٹ کر دیکھا تو لڑکی وہاں سے دور جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ اوئے لڑکی رک جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو میں تمہیں گولی مار دوں گا، اس نے دھمکی دی، مگر وہ اپنی جگہ پر نہ رکی۔ بعض اوقات اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی جب تک کہ قسمت انسان کا ساتھ نہ دے۔ انسان بلا شبہ اپنی ذہانت کا 100% استعمال کر لے، لیکن جب قسمت ہی ساتھ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ تب تک کاشف بھی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ صبر کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ کاشف نے اپنے لب بھینچ لیے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو۔ لڑکی خاموش ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، یہ یہاں سے بھاگ کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ باس کہاں پر ہیں؟ ان کو تو میں نے کمرے میں لاک کر دیا تھا۔ کاشف نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے واقعی باس کو لاک کیا تھا؟ میں نے ان کی جیب سے خاموشی سے چابی نکالی اور انہیں بے وقوف بنا کر کمرے سے نکل گئے، مگر پھر تم آ گئے۔ اگر آج مجھے ٹھوکر نہیں لگتی تو میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی بڑا میدان تھا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کڈنیپر نہیں ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کسی گینگ یا مافیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کب کا اسے نقصان پہنچا چکے ہوتے یا پھر اسے آگے بیچ چکے ہوتے۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دراب خان زادہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے بھی آپ کو کیا کہا تھا؟ کیا آپ مجھے سچ بتا دیں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اس مشن کو ختم ہونے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ دراب نے کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو کنفرم نہیں ہے، شاید 2 دن مزید لگ جائیں گے۔ دیکھو چھوٹی لڑکی، اب تم صرف 2 دن تک یہاں پر رہو گی۔ مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی جانی پہچانی معلوم ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے مل چکی ہوں۔ کیا میں پہلے آپ سے مل چکی ہوں؟ اس نے دراب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ میرے ماما بابا کو میرے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یہی بتائیں گے کہ تم نے ہمارے مشن میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تھی اور سزا کے طور پر تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس قید رکھا۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ میرے بابا تو مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے اور اپنے گھر کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ سارے خاندان والوں کو میں ناراض کر چکی ہوں۔ وہ جو بولنے پر آئی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کاشف نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ یار تم بولتی کتنا زیادہ ہو۔ 2 دنوں تک وہ وہیں پر رہیں اور پھر ایک دن جب وہ صبح سو کر اٹھے تو وہ اپنے گھر میں موجود تھی اور لاؤنج کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ امی جان، اس نے خوشی سے پکارا۔ بیٹی کی آواز سن کر آمنہ بیگم کچن سے باہر نکلی اور ان کے گلے لگ گئی۔ میری پیاری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ جی امی جان، میں ٹھیک ہوں۔ دراب نے ان لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ کچھ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کے گھر والوں کو مطمئن کر لیا تھا۔ اس کے ماما بابا تو شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ گھر واپس آ گئی ہے۔ اس کے بابا جان کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ جب سے وہ گھر واپس آئی تھی سب لوگ ہی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں سب لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے کہ نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ دوسری طرف اسکول سے اس کے پروفیسر بھی غائب تھے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ لیکن پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک چھوٹا سا مشن تھا جس کے سلسلے میں اسے اپنے پاس رکھا گیا تھا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ابھی تک اس نقاب پوش انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو؟ یار میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ نقاب پوش کون تھا۔ میں اس کی شکل دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کا شکر کرو کہ تمہاری جان چھوٹ گئی ہے اور تم خیر خیریت سے گھر واپس آ گئی ہو۔ یار وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، مگر وہ نقاب پوش، یار قسم اٹھا کر کہتی ہوں اس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ مجھے تو اس پر کرش آ گیا تھا۔ کاش میں اسے ڈرتی نہ اور اسے اپنی فیلنگ سے کہہ دیتی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو۔
ان ساری باتوں کو چھوڑو، اپنی شادی کی تیاری کرو، کچھ ہی دنوں میں تمہارا نکاح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میرا نکاح ہے؟ میری شادی ہے اور مجھے ہی پتہ نہیں ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی امی کے کمرے میں گئی۔ ہاں، تمہارے بابا کے دوست نے ان سے تمہارے لیے ہاتھ مانگا ہے، لڑکا بہت ہی اچھا ہے۔ چلو، تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں ایک اور بات بتا دیتی ہوں۔ یہ وہی آدمی ہے جس کی تم کسٹڈی میں تھی اور جو تمہیں یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں جمعہ ہوا، نقاب پوش اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی ماما نے اسے کہا کہ وہ نکاح سے پہلے اپنے منگیتر سے ملاقات کر لے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے جان لیں۔ اس کی ماما نے ان دونوں کے لیے ایک لنچ آرگنائز کیا تھا۔ وہ مخصوص وقت میں ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے، لیکن اپنی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دراب خانزادہ کو دیکھ کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں حلق سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے چلتی اس کے قریب آ کر رکی۔ تم لڑکی، عزت سے بات کرو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، دراب نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، وہ مذاق نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ ہم نے تمہیں سیکیورٹی کنسرن کے لیے اپنے پاس رکھا تھا، مگر تم مجھے بتا تو سکتے تھے کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اگر مجھے اتنا اندازہ ہو جاتا کہ تم میرے اپنے ہو تو میں پریشان نہ ہوتی۔ صبا کا اپنا کہنے پر دراب خانزادہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ پہلی نظر میں اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیوں سے بہت اچھی لگی تھی، اسے کسی سے بھی بحث کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی سے بھی بحث کر رہا تھا اور جان بوجھ کر بات بڑھا بھی رہا تھا۔ اور پھر جب اس دن مووی دیکھتے ہوئے صبا اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تو اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں تیزی محسوس کی تھی۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، مگر اس نے کبھی بھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ منہ بنا کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اب میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا محترمہ، شادی تو آپ مجھ سے ہی کریں گی۔ آپ نے میری آنکھوں کو بٹن کہا تھا، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، کیونکہ اگر تمہاری آنکھیں ذرا سی بھی تیز ہوتیں تو تم مجھے پہچان لیتی۔ ویسے میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دراب صاحب کا یہاں پر کیا کام؟ اس کا شوہر آرمی میں کیپٹن تھا، وہ بہت جلد فوجی کی بیوی بننے والی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی اور خوش تھی کہ اس کا شوہر اس جیسا ہی تھا۔ شکر تھا کہ اس کی کسی بھی سڑیل انسان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔